اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 اور 239 دو آیت پڑھیں گے ہم۔ آیت نمبر 238 حافظون علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حافظوا علی الصلوات، ابھی طلاق کی سب باتیں ہو رہی تھی، اس کے بیچ میں یہ آیت آئی کہ حفاظت کرو اپنی نمازوں کی۔ صلوات یعنی نمازیں تمام، تو جو بھی تمہاری نمازیں ہیں، جو تم مطلب پوری 5 وقت کی جو نمازیں پڑھتے ہو یا نوافل پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، تو وہ سب کی حفاظت کرو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات، و اب آگے آتا ہے اینڈ، والصلاۃ الوسطی، اور جو درمیانی نماز ہے اس کی، اسپیشلی اللہ نے بولا خاص طور پہ بیچ کی نماز، صلاۃ الوسطی، وسطی سے وسط، وسط ورڈ کا مطلب ہے درمیان، مڈل۔ تو جب اللہ کہتا اور جو بیچ کی درمیانی نماز ہے اس کی تو خاص طور پہ حفاظت کرنا، اور اس کے لیے میجورٹی جو ہے مطلب بات وہ ہے صلاۃ العصر، عصر کی نماز، اس لیے کہ عصر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں یا تو انسان سستی کرنے لگتا ہے، گھر میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے تھوڑا سو جاتا ہوں پھر اٹھوں گا پھر پڑھوں گا، اب وہ جب تک وہ اٹھ کے پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تب تک وہ سورج جو ہے وہ اچھا ڈھلنے لگتا ہے اور وہ زوال کا ٹائم آ جاتا ہے، اور یا پھر نماز قضا ہی ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان دنیاوی معاملات میں بیچ میں پڑا ہوا ہے کہ بھئی کہیں وہ آفس میں کام کر رہا ہے، کہیں وہ اپنا بزنس دیکھ رہا ہے، اور یا پھر کوئی خرید و فروخت کر رہے ہیں کہ بازاروں میں بھٹک رہے ہیں خریدی کرنے، تو اب کیا ہے عصر کا جو عصر کی نماز ہے نا وہی ہے جس کے مس ہونے کا بہت چانسز ہے، اور وہی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ارے ابھی بیچ میں سے جا کے کیسے نماز پڑھیں گے، ارے ابھی تو ہم خریدی کر رہے تھے، ارے ابھی تو ہم گھوم پھر رہے ہیں تو ابھی بیچ میں سے یہ نماز کہاں سے پڑھیں، یا پھر اپنے کاروبار میں ہے یا نوکری پیشہ ہے تو نوکری میں ہے، تو وہ یہ عصر کی نماز ہی ہے جس کو لوگ نگلیکٹ کرتے۔ تو اللہ نے کہا کہ اور خاص طور پہ حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، اور خاص طور پہ عصر کی نماز کی۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ، قوموا کھڑے ہو جاؤ، کمانڈ ٹینس ہے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور قانتین کا مطلب ہے بہت ہی فرما بردار ہو کے، اللہ کے بہت ہی اوبیڈینٹ۔ تو اس طرح سے اللہ نے کیوں کہا کہ جب یہ طلاق کا معاملہ آئے گا زندگی کے اندر، جو بھی مطلب اس طرح کے ٹرننگز آئیں گے، تو تب بندہ جو ہے وہ غلط کر سکتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے فرما بردار ہو کے، یعنی کہ ان معاملات کے اندر بھی جو تمہارے ہے، شادی بیاہ کیا، دنیا داری کا یا کوئی بھی معاملہ، تو ایسا نہ ہو کہ اس میں تم کچھ غلط کرو، اس لیے اللہ کے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ اللہ کے سامنے بالکل ایسے ہو جاؤ جیسے کہ اللہ کے تم بہت ہی اوبیڈینٹ ہو۔ تو اس لیے اللہ نے بولا کہ تاکہ تم پھر غلط نہیں کرو، کچھ کسی کے ساتھ بھی کوئی غلط معاملہ نہ کرو، اور اپنے کاروبار اپنے کام کاج میں بھی نہ کرو۔ اب اس کے آگے نماز کو ہی لے کے پھر سیکنڈ آیت میں بھی اس میں ہوگا، اس لیے یہ دو آیت کو ایک طرح سے مطلب بولا گیا ساتھ میں پڑھو۔
Guard strictly your habit of prayers, especially the middle prayer, and stand before Allah in a devout frame of mind. اور اس کی نوٹ ہے 271. The middle prayer, درمیانی نماز, صلاۃ الوسطی, بیچ کی نماز, may be translated the best or the most excellent prayer, یعنی کہ سب سے بہترین اور سب سے عمدہ نماز، یعنی وہ ہے عصر کی نماز. Authorities differ as to the exact meaning of this phrase. یہ جو فریز ہے پورا صلاۃ الوسطی کا، تو اس کے لیے بہت سارے مطلب جو ہے ان کا ڈفرینٹ مطلب میننگ جو ہے وہ سیم میننگ پہ نہیں ہے، وہ ان کا سب کا الگ الگ وہ ہے. لیکن the weight of authority seems to be in favor of interpreting this as the asr prayer in the middle of the afternoon. مگر زیادہ وزن جس طرف ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگ اس فیور میں ہیں کہ یہ جو بات بولی جا رہی ہے صلاۃ الوسطی، یہ عصر کی نماز ہے، دوپہر کے بالکل درمیان کی نماز. This is apt to be most neglected. اور اس کو لوگ زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی لاپرواہی برتنا. And yet this is the most necessary to remind us of Allah in the midst of our worldly affairs. اور جبکہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہماری دنیاوی تمام معاملات کے بالکل بیچوں بیچ ہم کو یاد دلائے اللہ کی، تو وہ ہے عصر کی نماز. پھر اس کے بعد نیکسٹ آتی ہے آیت نمبر 239 سورہ بقرہ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَإِنْ خِفْتُمْ، تو اگر تمہیں خوف ہو، یعنی اب اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کہیں تم خوف کی حالت میں ہو، تمہیں دشمن کے حملے کا کوئی ڈر ہے، تو پھر کیا کرو؟ نماز کو چھوڑ دو؟ نہیں، اللہ نے یہ بتا دیا کہ نماز تو تم کو ادا کرنی ہی ہے، لیکن کیسے؟ فرجالن، چلتے چلتے، پیروں سے چلتے چلتے نماز ادا کرو. او رکبانا، اور یا پھر جو سواری پہ تم اگر ہو تو سواری پہ ادا کرو. فیضا امن تم، تو جب تم امن و امان میں آ جاؤ، سکون اطمینان میں، اب تمہیں کوئی خوف باقی نہیں رہا. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا جو ذکر ہے یا اللہ کی یاد ہے وہ کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کی، یعنی جب تم امن و امان میں آ جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر پھر ایسے کرو، یعنی کہ نماز جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یعنی قرآن جو ہے وہ ڈائریکٹ ذکر ہے اور نماز جو ہے وہ ذریعہ ذکر ہے. نماز کے ذریعے سے تم اللہ کی یاد کر رہے ہو. تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو کرو ذکر ایسا اللہ کا جیسا کہ تم کو اس نے سکھایا ہے، یعنی اللہ نے سکھایا. عَلَّمَكُمْ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جبکہ تم تو نہیں جانتے تھے پہلے، تمہیں تو نہیں معلوم تھا نا، مطلب مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو تم نہیں جانتے تھے، پہلے تم نہیں جانتے تھے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. تو یہاں پر جب اللہ نے کہا کہ اللہ نے سکھایا، تو اللہ نے کہاں سکھایا؟ مطلب قرآن میں تو کہیں پر بھی نہیں آتا کہ نماز کو کتنی رکعت پڑھنی ہے، اور پھر ہر 5 ٹائم کی جو نماز ہے اس کے اندر
ہر ٹائم کی جو نماز ہے اس میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، اور پھر مطلب اس کا وقت، اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ کہ بھئی تم کھڑے ہوتے ہو، پھر رکوع کرتے ہو، پھر سجدہ کرتے ہو، تو یہ سب سکھانا جو ہے یہ تو قرآن میں نہیں ہے نا، یہ ڈیٹیل تو قرآن میں تم کو نہیں ملتی. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسا اس نے سکھایا، یعنی اللہ نے سکھایا، لیکن سوچ لو اللہ نے سکھایا اور پھر یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، اور جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے یعنی وہ امام ہیں اور ان کے پیچھے مقتدی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انہوں نے ہم کو سکھایا. تو یہ ہے وہ سکھانے کا چین، سلسلہ پورا. تو اللہ نے ہم کو اس طریقے سے سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی پوری ڈیٹیل بتائے. If you fear an enemy, pray on foot or riding, as may be most convenient. But when you are in security, celebrate Allah's praises in the manner He has taught you, which you knew not before. اس کی جو نوٹ ہے وہ صرف چھوٹی سی ہے 272، جس میں کہا گیا ہے کہ ورسز 238 and 239، یعنی کہ یہ جو ابھی ہم نے پڑھے 238 238 اور 239 239، یہ دونوں ورسز جو ہیں یہ پیرانتھیٹیکل ہے، یعنی کہ مطلب جڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے. انٹروڈیوسنگ دا سبجیکٹ آف پریئر ان ڈینجر، اور اگر خوف کا عالم ہو تو نماز کیسے ادا کی جائے، یہ چیز کو اس میں بتایا جا رہا ہے. دس از مور فلی ڈیلٹ ود ان سورہ نمبر 4 یعنی سورہ نساء آیت نمبر 101 till 103، یعنی 3 آیتیں ہیں جس میں اس کو اور بھی مطلب زیادہ اس کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے.